السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول. آج میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما ND خان صاحب موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کیا. مہربانی. سر میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی جو 1967 میں بنی اور اب وہ 2011 میں جو ایگزسٹ کر رہی ہے، آپ کو ایسا ڈفرنس محسوس ہوتا ہے کہ جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے اب وہ سرفیس پہ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے اگر فرق دیکھنا چاہیں تو ایوولوشن کا ہے. جیسے چائلڈ از بورن اینڈ گرون. آج سے 40-45 سال پہلے معرض وجود میں آنے والی پارٹی تو وہ تو اس کی گروئنگ پیریڈ تھا. چائلڈہڈ سے نکل کے پھر وہ گروئنگ پیریڈ میں آئی، ایوولوشن سے گزری، اور آج جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے وہ آج کی دور اور آج کے زمانے اور آج کے جو آبجیکٹو ریالٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں، تو اس کے پس منظر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں. آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، آبویسلی آپ کے ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیشن ہوگی، بٹ اسٹل اسٹینسبلی جو ایک انڈرسٹینڈنگ جاتی ہے ویور کی، لسنر کی، یا بینگ این اینکر پرسن، وہ یہ ہے دیٹ یو گائز دا سینئر گائز ہیو بین اگنورڈ. اس ریالٹی کو، یا اگر یہ صرف ایک امپریشن جا رہا ہے، اس کو کیسے ڈینائی یا ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ لیکن اٹ مے بی پرسپشن. جن لوگوں نے پارٹی بنائی ہے، بہت سے لوگ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. بہت سے لوگ اپنے کچھ اسباب کی وجہ سے، اپنے سبجیکٹو اسباب کی وجہ سے ڈیمینش ہو گئے یا بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. بعض لوگ جو ہیں ان کے اپنے، جب پارٹی انہوں نے جوائن کی ہوگی یا مختلف فیزز میں ان کے کتنی دور تک چل سکتے ہیں یہ ان کی اپنے لمٹس تھی. بہت سے لوگ مڈ میں تھک جاتے ہیں یا ان کا اپنا ایک پرسپشن انہیں آتا ہے کہ بہت ہو گیا، لیکن بعض لوگ ٹل دا اینڈ تک جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پارٹی کی وہ بیسک اساس جو فاؤنڈیشن پیپرز نے جنریٹ کی ہے، آج بھی اپڈیٹ اگر دیکھیں، آج سے چند گھنٹے پہلے جب پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس کی طرف سے جو میسج عوام کو آیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. پیپل آر دا ساورن، دے آر دا سپریم آؤٹ آف اینی تھنگ. لیکن بے نظیر پہ یہ بھی اعتراض کیا گیا، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، اور ممتاز بھٹو صاحب سے جب بات ہوتی ہے یا ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کی طرف سے بھی اعتراض سامنے آتا ہے کہ جو سینئر لیڈرز تھے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی بے نظیر سے، تو بے نظیر نے ان کو انٹینشنلی، انٹینشنلی یا اریٹیٹنگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ انہیں سائڈ لائن کیا، اینڈ شی ہیڈ ایڈمیٹڈ اٹ. اور ممتاز بھٹو صاحب کو بھی اعتراض تھا. تو یہ اس بات کا تھوڑا سا تو پروف ہے نا کہ فاؤنڈنگ ممبرز یا جو لوگ اہم تھے، بھٹو کے قریب تھے یا بے نظیر کے قریب تھے، بہت زیادہ سینئر تھے، وہ اگنور ہوئے ہیں. اس کے اسباب میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں اگنور ہوئی ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو مارشل لاء نے اوور تھرو کیا تو کچھ لوگ تو اپنی ہاتھ، ان کی بیویاں اپنا ہاتھ جوتشی کو دکھا رہی تھیں کہ میرا شوہر وزیر اعظم کب بنے گا. انہیرنٹ ایمبیشن تھا ان کے دل کے اندر کہ ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان کے اوور تھرو یا ان کے پریزن میں جانے کے بعد ان کے یہ ایمبیشنز ایمرج ہو کر آئے کہ جس کے نتیجے میں ان خاتون نے یہ ہاتھ دکھانے کی والے کو اپنا ہاتھ پامسٹ کو دکھایا اور سوال یہ کیا میرا شوہر وزیر اعظم کب بنے گا. بعض لوگ جو ہے مارشل لاء لگنے کے بعد سائڈ لائن ہو گئے ٹو سیو دیئر اون اسکن. بعض لوگوں نے کاسمیٹک روپ اختیار کر لیا، ساتھ بھی تھے اور نہیں ساتھ بھی تھے. سیاست اور سازش ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو بہت سے اسباب ہیں. میں انڈیویجول ٹو انڈیویجول میں انٹر نہیں ہونا چاہتا بیکاز میں سمجھتا ہوں افراد پر بات کرنا. But still I think you can deliver the bottom line کہ this was the basic reason. Oh yes. So there's subjective reasons تھے. ان کے اپنے ایمبیشنز تھے، اپنی خواہشات تھیں، اپنے ان کے ڈیزائن تھے. خود بے نظیر کا میں نے آپ کو کوٹ کیا کہ سیاست کے اندر آدمی کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اینڈ تک چلنا ہے یا مڈل میں رک جانا. اور وہ فیصلہ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پالیٹکس میرے مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر اٹھا کر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے والد کیا چاہتے تھے اور محترمہ خود اس کا حصہ بنی. جب بھٹو صاحب کو یعنی کہنا چاہیے بلیک وارنٹ کا بالکل تاثر مل گیا تب انہوں نے اپنی بیٹی اور اپنی بیگم صاحبہ سے کہا کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ، اب آپ اپنی زندگی کا خود فیصلہ
کریں, باہر جانا چاہیں باہر چلی جائیں, پرائیویٹ لائف گزارنا چاہیں تو گزاریں, اپنی ذاتی زندگی گزارنا چاہیں تو دونوں محترموں نے یہ جواب دیا کہ وی ول لیو ان دا کنٹری اینڈ وی ول کیری آن یور لیگیسی. آپ کے پولیٹیکل تھاٹس کو, آپ کی پولیٹیکل ڈاکٹرن کو, آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی لیگیسی کو ہم لے کر جائیں گے آگے, چاہے کتنی ہی مشکلات ہمارے سامنے نہ آئے. اور آپ نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ نے اپنا رول لیڈ کیا, پارٹی کو سروائیول بخشا. لیکن اب سروائیول تو بخشا اور پارٹی 2 دفعہ اقتدار میں بھی آئی اور پھر 2 دفعہ گئی بھی اور اس کے بعد اب تیسری دفعہ اقتدار میں. لیکن پارٹی ٹوٹی تو صحیح آہستہ آہستہ, اور ٹوٹ بھی رہی ہے اس طرح سے کہ لوگ جا رہے ہیں, اہم لوگ جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی جیسے لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے وزارت خارجہ میں اہم کردار ادا کیا, ذوالفقار مرزا جیسے لوگ جو کہ زرداری کے بیسٹ فرینڈز میں سے تھے, صدر زرداری کے بیسٹ فرینڈز میں سے تھے. بٹ یو کین سی دا ڈی جنریشن از ان ویری ویری سلو پروسیس. دس از دا نیچرل کورس. اگر آپ لفظ ڈی جنریشن استعمال کرتی ہیں تو ایک جنریشن گیپ بھی آتا ہے, اور یہ ڈی جنریشن گیپ جو ہے, اس سوال کا جواب تو آپ ان سے پوچھیں گی مجھ سے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ میں انڈیویجولس کو کنڈکٹ نہیں کرنا چاہتا, ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. شیرپاؤ گیا لیکن اس نے جانے کے بعد پیپلز پارٹی شیرپاؤ گروپ بنایا. دس از دا اسٹیمپ آف دا پارٹی. جتوئی صاحب گئے, انہوں نے جانے کے بعد این پی بنائی. لیکن جو سوشلزم کا نعرہ لگایا بھٹو نے, ذوالفقار علی بھٹو نے, وہ تو پیپلز پارٹی کی جتنی بھی برانچز نکلی انہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ تو نہیں کر سکا نا. کوئی آئیڈیالوجی تو ڈسٹرب ہوئی نا. دیکھیں, پولیٹیکل پیپلز پارٹی کے 4 پلر سلوگنز ہیں. اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. بعد میں محترمہ نے اپنے کنڈکٹ, اپنی جدوجہد سے ایک اور سلوگن کریٹ کیا کہ شہادت ہمارا مشن ہے. یہ 5 پلرز ہیں پیپلز پارٹی کے. اب میں آپ سے اسی کے سوال کے پس منظر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پیپلز ریپبلک آف چائنا کے اندر ماؤ زیڈونگ کی کمیونسٹ پارٹی ہے, آج پیپلز ریپبلک آف چائنا کے اندر چیو این لائی کی پارٹی ہے, آج کیم il سنگ کی کمیونسٹ پارٹی ہے. وقت کے ساتھ ارتقا ہوتا ہے. ابھی گو بیک ٹو یور اون ہسٹری, اسلام کی تاریخ پر جائیں, خلفائے راشدین کا دور دیکھیں, ہسٹری کے پس منظر میں دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ فاؤنڈنگ ممبرز دے آر ناٹ بینگ اگنورڈ اینڈ دے آر فائن انف. ناٹ اگنورڈ, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جو نو بڈی تھے, جن کا نام کی شناخت بھی نہیں کرتے. ابھی آپ نے ایک بات کی شاہ محمود قریشی کی, میرا پرسنل یعنی کہنا نہیں چاہتا, یہ میرا اسٹیٹ منسٹر تھے دونوں, رضا ربانی اور شاہ محمود قریشی. جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو یہ میرے ونگز تھے, دیور مائی سبارڈینیٹ منسٹرز, اسٹیٹ منسٹر کی حیثیت سے. تو میں پرسنلی انہیں جانتا ہوں, ان کے اپنے ایمبیشن ہیں شاہ صاحب کے. شاہ صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کے اپنے ایمبیشن ہیں. نہیں, لیکن اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہوگا. نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے 3 برس تک تو وہ رہے, اسی کابینہ کا حصہ وزیر خارجہ رہے, لیکن جب انہیں اپنی چوائس کی منسٹری نہ ملی اور دوسری منسٹری دی گئی تو انہوں نے پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کر کے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی. اور اب جو وہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے, دس از ہز اون انٹرسٹ, دس از ویری ویری سبجیکٹو. اور ایسا بھی تھا کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, اور اس لیے بھی کانفلکٹس ہیں ان کے پریزنس. ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایمبیشنز تو سیاست میں ہوتے ہیں, کوئی بھی وزیر اعظم بننے کی خواہش کر سکتا ہے, لیکن اس سفر میں کتنا چل سکتا ہے اور جس راستے کو اس نے ابتدا میں اختیار کیا اس راستے سے پہنچتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بریک کے بعد اس حوالے سے فردر بات کریں گے. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. این ڈی خان صاحب, ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی میں سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں زیادہ تعداد میں اب, تو اس کا مطلب ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اپنے انٹرسٹ کے لیے تھے, اور جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی واحد ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پالیٹکس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا, انسٹیٹیوشن بنایا پالیٹکس میں, لوگ آئے, لوگوں کو گروم کیا. تو پیپلز پارٹی میں ایز این انسٹیٹیوشن ایسے نقائص پیدا ہو گئے تھے کہ وہاں پہ لوگ آئے
اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کو پورا کیا اور چھوڑ کے چلے گئے. نہیں اسے آپ تو وہ تو آپ یہ بات مانیں نا کہ پارٹی کمزور ہوئی بہت ساری جگہوں نہیں, پہ. وہ پیپلز پارٹی کی نقائص نہیں ہیں, وہ ان کے اپنی ترجیحات ہیں. اگر کوئی پارٹی تو میں لیکن رہا, پیپلز پارٹی نے چانس تو دیا نا اپنی ترجیحات کو ہاں پورا انہیں کرنے میں نے کے لیے. عرض کیا نا آپ سے کہ وہ کوئی بھی نہیں تھے, لیکن انہیں ایک شناخت تھی, انہوں نے نام قومی سطح کے اوپر ہو گیا. اور یہ کوئی اسٹرینج فینومینا نہیں ہے. آپ انڈین نیشنل کانگریس جو اتنی بڑی پارٹی تھی اور ہے, وہ آپ دیکھیں کیا آج سونیا گاندھی اسی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے جو نہرو سے انہیرٹ کی ہے یا جو گاندھی سے انہیرٹ کی تھی. یہ ایولیوشن ہے, یہ وقت کا ارتقاء ہے, تبدیلیاں آتی ہیں, گڈ اینڈ بیڈ سائڈ, وہ تو اس کا بائیفرکیشن پھر ہو جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے نام کی اپنے گروپ کی پارٹیاں بنائی. کیوں بنائی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ریئل قوت جو ہے, اس کی قوت جو ہے عوام میں ہے. وہ عوام کی گراس روٹ لیول پر ان کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے. وہ پارٹی جس نے کہ عوام کو بیدار کیا, ویکننگ پیدا کی اور ملک کا سیاسی کلچر تبدیل کیا, وہ پیپلز پارٹی ہے جسے آج آصف زرداری لیڈ کر رہے ہیں, اور جس کے اصل لیڈر جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اس ریالٹی سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور تجربہ کرنا ہو تو پولس پہ جب آئیں, پیپر ورک میں پیپر ورک نہیں, میں نے کہا کہ جب تجربہ پیپر ورک میں لیڈر بن جائیں گے یا کیا لیڈر ماننا شروع کر دوں میں انہیں؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ اب ایک یہ فیصلہ یہ تو پارٹی کا ہے, میرا فیصلہ انڈیویجول فیصلہ نہیں ہے, یا ان کی اپنی خواہش نہیں ہے. پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہی از دا لیڈر آف دا پارٹی, اور اپنی فارغ التحصیل ہونے کے بعد, تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی ول ٹیک اوور دا چیئرمین شپ آف دا پارٹی. کیا یہ ایک نیا فینومین؟ لیکن ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ وہ آتے ہیں تو آپ 5 سال میں انہیں پالیٹکس سکھا دیں گے یا 10 سال میں پالیٹکس سکھائیں گے, یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگلی جنرل الیکشن میں کسی اچھی سیٹ پہ آ جائیں؟ میں اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جینز کے اندر سیاست ہوتی ہے. آدمی انہیرٹ کرتا ہے سیاست کو بھی. کیوں؟ مسز گاندھی کہاں سے اس نے انہیرٹ کی؟ اپنے باپ سے انہیرٹ کی. لیکن جینز کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں جینز کو جینز میں ایک چیز ہونا سمجھ میں آتی ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی چیز اگر صرف جینز ہی امپورٹنٹ ہوتی تو بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کبھی بے نظیر کو اپنے ساتھ ڈپلومیٹس کے ساتھ ڈنرس پہ لے کے نہ جاتے, وہ کبھی نہ کہتے, وہ کبھی پاکستان کی سیاست میں ہونے والی تبدیلیاں انہیں کیمرے اور آکسفورڈ میں خطوں کے تھرو لکھ کے نہ بتاتے کہ بیٹا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, ورنہ وہ یہ سمجھتے کہ میں خود ایک بہت بڑا لیڈر ہوں. جینز کے تھرو میں نے پالیٹکس ٹرانسفر کر دیا. آئی تھنک point is really, I mean, it's irritating me. How is it possible کہ جینز میں سیاست ہو تو لیڈر ماننے بھٹو کو؟ جینز کی جو سائنٹیفک تھیوری اسے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی انہیں ایکسپیرینس ہی ہونا چاہیے. پریکٹیکلی تو پھر دیکھیں سائیکالوجی کی چیپٹر پر اگر پرسنالٹی کو آپ اسٹڈی کریں تو پرسنالٹی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. ایک تو جیسا میں نے عرض کیا کہ آدمی انہیرٹ کرتا ہے اپنے پیرنٹ سے, یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آدمی کی گرومنگ ہوتی ہے انوائرمنٹل, ماحولیات جو ہوتے ہیں. کتنا انوائرمنٹل گرومنگ کا کتنا ٹائم دے رہے ہیں آپ بلاول صاحب؟ میرے خیال بلاول کو زیادہ وقت اس کا نہیں لگے گا, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے اپنی ماں کی شہادت کو, انہوں نے اپنی ماں کو بہت کلوزلی اسٹڈی کیا ہے, ان کی لیگیسی کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور ان کے ارد گرد اتنی بڑی پارٹی ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جو جب بھی عوام کو اقتدار موقع ملتا ہے تو اقتدار میں اس پارٹی کو لے آتے ہیں. ہی ول I think that there is no need of a longer time of his grooming, لیکن جو فطری طور پر environmentally تربیت ہوتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ this is no question. اچھا ٹھیک ہے, you were one of the very serious participation in the Constitution of 1973. اس میں یہ اس طرح کی چینجز آئیں کہ قادیانیوں کو نان مسلم قرار دیا گیا. اب اس قسم کی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو یہ امپوز کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ قادیانیوں کو مسلم قرار دیا جائے. یہ تو خود ہم نے تو نہیں قرار دیا ہے, تو پاکستان کی قومی اسمبلی اور جو پاکستان کا یعنی سپریم ہاؤس تھا, جو الیکٹڈ نمائندے تھے 1973 کے بعد جن کے پاس اختیار تھا, یہ فیصلہ تو ان کا ہے. بالکل, لیکن اس میں چینج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا پریشر ہے پاکستان کی حکومت پہ, پاکستان کی سیاسی پارٹیز پہ, وہ ایکسٹرنل فیکٹرز, انٹرنیشنل فیکٹرز جو پاکستان کی سیاست کو متاثر کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلم قرار دے دیا جائے. میرا خیال ہے اس ایشو کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پوری امہ متفق ہے, اور اتفاق رائے سے اس دستور میں جو اتفاق رائے سے معرض وجود میں آیا تھا, اس دستور نے فیصلہ کیا ہے. If you are going to undone it, you have to undone the constitution. It's not possible. اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک تشخص ہے, اس کی جو شناخت ہے وہ کسی پریشر کو
قبول نہیں کرتی ہے. تختہ دار پہ گئے ہیں لیکن کسی تشدد کو, کسی اثر کو, کسی اور ایکسٹرنل پاور کو پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کیا. انڈیپینڈنٹ پارٹی. ٹھیک ہے, گیلانی صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ اگر جانا پڑے ان ہاؤس تبدیلی ہوئی تو میں جاؤں گا اور میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا سچویشن ہے کہ سارے بلیمز کرپشن سے لے کے میمو گیٹ اسکینڈل سے لے کے پھر سوئس کیسز کے سارے دے ریوالو اراؤنڈ پریزیڈنٹ, اور قربانی اور یا اسکیپ گوٹ کبھی بن جاتے ہیں حسین حقانی صاحب اور کبھی بن جاتے ہیں گیلانی صاحب. یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. بھٹو صاحب کا پیریڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے. وہ لیڈر پاکستان کا جو قائد اعظم کے بعد پہلا لیڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور جو ہیں, جنہوں نے اتفاق رائے کا دستور بنا کے دیا, جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک ٹیکنالوجی سے آراستہ کر کے طاقت کا توازن اس ریجن میں کریٹ کیا, ان کے زمانے میں ایسی کرائسس. میں آ رہا ہوں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے اس سوال کو وابستہ کرنا چاہتا ہوں. بھٹو صاحب کی متعلق آپ دیکھیں اگر ان کے خلاف کتنی قوتیں تھیں, ان کے خلاف کیا انریسٹ کریٹ کیا گیا. بالکل میں تو اس وقت بھی تھا جب بھٹو صاحب کے زمانے بھی تھا, محترمہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے, آج کا زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں, کوئی فرق نہیں ہے. منفی قوتیں وہی ہیں, نیگیٹو فورسز وہی ہیں, اوور تھرو کرنے والی فورسز وہی ہیں, ڈی اسٹیبلائز کرنے والی وہی فورسز ہیں. وہی سے جنہوں نے بھٹو صاحب کو اوور تھرو کیا, جنہوں نے پی این اے کی تحریک چلائی. اب اگر آپ پیچھے جانا چاہتی ہیں تو امریکنز کا ہینڈ تھا بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے میں. انسٹرومینٹلی انہوں نے یہاں کی ایجنسیوں کو استعمال تو یعنی کہ ابھی بھی امریکی تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف اینڈ اٹ از اسٹل ریپیٹنگ اٹسیلف, تو مطلب امریکی چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے گھر واپس. نہیں, میں نے تو اس زمانے کی بات بتائی ہے. ابھی بھی کچھ قوتیں ہیں, در پردہ بھی ہیں اور بے پردہ بھی ہیں, جن کے اپنے ایمبیشنز ہیں اور انٹرسٹس ہیں جو جمہوریت نہیں چاہتی پاکستان کے اندر. نہیں ہونا چاہیے. اور آج جب یہ بات پوچھ رہی ہیں تو جو یعنی شبہات پیدا کیے تھے اسے ڈسپیل کیا ہے انہوں نے اپنے بیان سے, اینڈ وی ویلکم ہز اسٹیٹمنٹ. لیکن ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں کچھ فیکٹرز, تو ان میں کون کون سے فیکٹرز آپ کو لگتا ہے زیادہ اسٹرانگ ہیں؟ یو وانٹ ٹو نیم سم تھنگ, somebody. جنہیں ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی. کنہیں ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی؟ انہیں کو نہیں کرتی کہ جو جمہوری راستے سے آ نہیں سکتے ہیں اقتدار میں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سقوط ڈھاکہ کے بعد تو پاکستان کی مسلح افواج کو اثر نو مرتب کیا اور ری آرگنائز کیا, کیونکہ کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے فوج ایک اسینشل فیکٹر ہوتا ہے. فوج ہر ملک کے پاس. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج آئے اور گیلانی صاحب جائیں تو مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ان ہاؤس چینج اگر لانا کوئی چاہتا ہے جمہوری طور پر تو ٹرائی کر لے. وی ویلکم اٹ. کیوں نہیں؟ جمہوریت ہم نے قائم کی ہے, جمہوریت کے ہم محافظ ہیں, جمہوریت کو ہم نے گرو کیا ہے, جمہوریت کا ایوولوشن ہم چاہتے ہیں, جمہوریت کو ہم کنار کرنا چاہتے ہیں لاجیکل ریزلٹ سے, تو ہم کیوں نہیں جمہوریت میں کے راستے سے کو اختیار کریں گے. اچھا, ذرا سندھ کی بات کرتے ہیں. آفاق احمد صاحب رہا ہو گئے اور این کیو ایم بھی ہے, آپ بھی ہیں سندھ میں, تو اب مہاجر قومی موومنٹ, متحدہ قومی موومنٹ, تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ تو اپنے علاقے کی پارٹیاں ہیں. یعنی ایم کیو ایم جو ہے شروع میں تو کراچی کی پارٹی تھی, اب وہ دے آر ٹرائنگ, جمہوریت میں ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بن گئے, وہ قومی جماعت بن گیا, آپ انہیں علاقائی پارٹی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت تھی. اچھا, جب وہ متحدہ نہیں تھے اس وقت تک وہ ایک علاقائی پارٹی تھی, ایک ایتھنک پارٹی تھی, کراچی تک لمیٹڈ تھی. ناؤ دے آر آن ایڈوانس, اب انہوں نے قومی محاذ کی شکل اختیار کر لی ہے اور وہ آزادی کے ساتھ جلسے جلوس کر رہے ہیں. لاہور میں بھی انہوں نے کامیاب جلسہ کیا, آج آئی بلیو کہ ملتان میں بھی ان کا جلسہ کامیاب ہوا ہوگا, کراچی میں بھی ان کے جلسے کامیاب ہوتے. دیٹس اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ وی آر ہیپی اوور اٹ. اور ہماری تحدی رہی کافی عرصہ. 88 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں 2/3 اکثریت حاصل کی, تب محترمہ نے مجھ سے کہا کہ الطاف احمد سے رابطہ کرو. میں نے پوچھا, بی بی آپ کی تو 2/3 اکثریت ہے, حکومت آپ بنا سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں مین اسٹریم میں رکھنا چاہتی ہوں ان کو, اور مین اسٹریم میں نتیجے ہم الائنس کیا ہوں 88 کی گورنمنٹ, ان کے اتحادی بھی رہے اور آج بھی ہم اتحادی تو ہیں, اور پھر اتحادی اتنی دفعہ آتے جاتے رہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے. ہماری کریڈیبلٹی پہ نہیں آتا, یہ تو حالات ہوتے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے, الیکشن مینیفیسٹو ہوتا ہے, وہ اسے اچیو کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں چاہتے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنی پارٹی تبدیل کر سکتے ہیں, لائن سے باہر جا سکتے ہیں. دس از آل ڈیموکریٹک. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. این ڈی خان صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ایسی سچویشن آتی پولیٹیکلی, اٹ ہیز ٹو چوز بٹوین آفاق احمد اینڈ الطاف حسین بائی اینی مینس, تو کیا چلیں امیجن کرتے ہیں ایک سچویشن اور پھر مجھے یس اور نو میں جواب دیجیے. ہائپوتھیسس پر ہے, تو ہائپوتھیسس دے دیں. ہائپوتھیسس کے اوپر جو ہے کوئی اوپینین بلڈ اپ نہیں ہوتی آبجیکٹولی. لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک کہیں تو پھر 10 تک جائیے, بیچ میں اگر گنتی آپ مینٹل کریں گے تو وہ ریزلٹ اچیو نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی نہیں, میرا خیال ہے کہ ایوری باڈی ہیز دا اپارچونیٹی ٹو گروم, ٹو بلڈ, ٹو میک ہز اینڈ ہر پارٹی. تو اس وقت پھر ہم پولیٹیکلی سوچیں گے. دیکھیں پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ہیومینٹی بھی ہے, ہیومینٹی کا سبجیکٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. دس اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. تو میرا خیال ہے سیاست میں ہائپوتھیسس پر باتیں نہیں کی جا سکتی. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پلیٹو جو گریٹسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, اس کی مشہور کتاب ریپبلک ہے, اس میں اس نے کہا تھا آئیڈیل رولر از دا فلاسفر رولر. کیا آج تک کوئی فلسفی حکمران بنا ہے؟ ہائپوتھیسس پر تو افلاطون جیسے آدمی جو ہیں اگر اپنی ہائپوتھیسس کو فارمولیٹ کریں تو وہ پاسبل نہیں ہوتی, پریکٹیکل نہیں ہوتی. لیٹ دیم کم آن دا پریکٹس. لیکن یہ جو آپ جو پلاٹو کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے اس نے ان ممالک کے بارے میں بات کی ہوگی, ایم شیور, جہاں پہ سیاست پنپتی ہے, جہاں پہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اور پلیٹو واز ویری آئیڈیلسٹ. تو پھر آپ ایسے ملک کی ایگزامپل لانا دیں جہاں پہ 32 سال سے ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. آئیڈیلزم پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے اچیو نہیں ہوتی ہیں, ریالزم ہوتا ہے. تو پھر مطلب عمران خان کا جو فیوچر ہے وہ نہیں دیکھ رہے آپ؟ عمران خان تو بڑے لیڈر آئیڈیل انسان ہے. ہی از آن دا ٹیسٹ. عوام کے ذریعے سے آئیں, انہیں ہر قسم کی اپارچونٹی ہے. اب تو بہت بڑی پرانی پارٹی ان کی ہو گئی ہے, 19 سال پرانی ہے. 19 سال کا بیک گراؤنڈ ان کا دیکھیں, پروگریس دیکھیں. ابھی جو آ رہے ہیں لوگ تو ٹھیک ہے, لیٹ اس واچ اینڈ سی. ابھی تو انتخابات ہوں گے 2030 کے اندر, 350 کی اسمبلی میں. اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں. اور اگر اس قسم کی ڈیمانڈ آئے فردر اسٹرانگلی, جو کہ ماضی میں آتی رہی ہے, لسانی بنیادوں پہ سندھ کی تقسیم کرنا, اور آفاق احمد صاحب اس بات کی ڈیمانڈ کریں, اور اکارڈنگ ٹو ذوالفقار مرزا ہی از اونلی لیڈر فار اردو اسپوکن, تو پھر اس میں آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ میں تو, ہماری پارٹی جو ہے فیڈرل پارٹی ہے. ہماری پارٹی لنگوسٹک پارٹی نہیں ہے, ریجنل پارٹی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کی سوچ, اس کا ڈاکٹرن آف فلسفی جو ہے وہ فیڈرلسٹک اسٹرکچر رکھتا ہے. فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرنے میں, فیڈریشن کو کنسالیڈیٹ کرنے میں جو جمہوری فورسز ہیں انہیں ہم اپنے ساتھ لے سکتے ہیں, لیکن ایتھنک ہمارا کریکٹرسٹک نہیں بن سکتی ہے. کچھ انٹرنیشنل ایشوز کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں. موسٹ فیوریٹ نیشن ہم نے انڈیا کو قرار دے دیا. میرا خیال پورا قوم کا اس پہ اتفاق ہونا چاہیے, اور یہ معروضی حالات کے پیش نظر رکھا جائے. جس طرح سے اکنامک آرڈر ایمرج ہو رہا ہے اس ریجن میں, تو اس پر سوچا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو, اس کے لیکن ٹائٹل دے کے پھر ٹائٹل واپس لے لینا, اور کچھ ایکسپرٹس جو کہ پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی قسم کی رائے دیتے ہیں کہ جب موسٹ فیوریٹ نیشن کا ٹائٹل دیا گیا تو اس میں جو اکنامک اور ٹریڈنگ سچویشن تھی وہ پاکستان کی فیور میں جاری تھی. اگر پاکستان کا ایک بزنس مین ایک دن کا 1 کروڑ روپے کما رہا ہے پاکستان سے, فار ایگزامپل آئیڈیلسٹکلی, تو وہ انڈیا سے 7 کروڑ روپے کما رہا تھا. اتنا اکنامک ڈفرنس آ رہا تھا, جس کی وجہ سے انڈیا کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو میں یہ تو بڑی آسان زبان میں بتا رہی ہوں کہ ان شارٹ اس پوری سچویشن میں پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا, انڈیا کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا, اور انڈیا آپ کے لیے ٹریڈ اتنا اسپیشس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اب تو ہم اپنے حالات ٹھیک کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ, اور اگر بھارت میں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, تو پاکستان میں اتنی ہمت کیوں نہیں ہے کہ اس ڈیسیژن کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروا سکے کہ دیکھیں اس میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہم کوئی ریسیو ڈپلومیسی میں آ سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ, تو ہم کوئی ریسیو ڈپلومیسی میں انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم اس فیصلے کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا سکتے جس میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہم اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے اپنی قوم کو, اپنے ملک کو, اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ساتھ لے کے اگر کوئی اسٹیپ لیں گے تو زیادہ فروٹفل ہوگا. لیکن اسٹیک ہولڈرز کو تو فائدہ ہی ہو رہا تھا نا سر. جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے دیٹس اے ڈفرنٹ ایریا. آپ چائنا میں دیکھیں, چائنا یعنی
ताइवान के साथ भी तिजारत करते नहीं, हम अमेरिकन प्रेशर पे मोस्ट फेवरेट नेशन कह तो देते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन अब अमेरिकन प्रेशर पे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि उसमें पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। अमेरिकन प्रेशर वगैरह जो है अब आज की दुनिया में प्रिवेल नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड हैज चेंज, ग्लोबल वर्ल्ड है, स्मॉलेस्ट वर्ल्ड है। ग्लोबल वर्ल्ड क्या होती है? स्मॉलेस्ट वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट वर्ल्ड में कोई सुपर पावर अगर प्रिवेल करना चाहे अपने आप को, तो इट हैज टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। तारीख को देखें, कोई सुपर पावर नहीं रह सकता एक लंबे अरसे तक। दुनिया में बहुत सी सुपर पावर आए, लेकिन सल्तनतें कायम नहीं रह सकती। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ना भारत की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, तो उसमें वो फिर वो एक नई दुनिया है। उसमें हमें एक और इंटरनेशनल रिलेशन का एस्पेक्ट स्टडी करना पड़ता है। उसमें अभी तक हम स्टोन एज में ही रह रहे हैं, जहां तक हमने स्टडी किया है, जहां तक हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोग उस ग्लोबलाइज्ड दुनिया के ग्लोबलाइज्ड एलिमेंट्स में से नहीं है। अभी भी हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हैं। एंड आई होप क्या यू वुड हम्बली एग्री विद दिस। मेरा ख्याल ये सार्क के ममालिक को इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन हर मुल्क अपने सियासी और इक्तिसादी मफादात को बगैर अब तवज्जो दिए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है ना कि जहां हमारा फायदा हो रहा था वहां पे वो चीज कैंसिल हो रही होती है, और जहां भारत का फायदा होता है वो फिर इंटरनेशनल प्रेशर कहते हैं देखिए कर ले। प्राइमरी इंटरेस्ट इज अवर पर्सनल इंटरेस्ट, अवर कंट्री। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वेरी विजिबल एंड सुपरफिशियल एट द सेम टाइम। आई मीन वी कैन सी दिस। देखिए, फिर उस इश्यू को हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है और लोगों को हमने अपने साथ नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ उसको एंड को आप अचीव नहीं कर सकेंगे। मीन्स को अडॉप्ट करने से पहले हमें एंड को अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है तो उसके रास्तों से हम जहां से गुजरेंगे उसे भी हमें फोकस करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि कश्मीर का इशू एक ऐसा प्राइमरी इशू है जिसके बाद हिंदुस्तान के साथ अगर आप तिजारती ताल्लुकात बहाल भी कर लें तो वो फिर उसको मेंटेनेबल नहीं रहेंगे, सस्टेनेबिलिटी उसे हासिल नहीं होगी। इसलिए मैं हिंदुस्तान को जब भी फोकस करता हूं, मेरी तवज्जो इंडियन अवाम की तरफ होती है कि वो अपनी हुकूमत को प्रेशराइज करें और कश्मीर के मसले को हल करें, ताकि उनके भी तजारती और हमारे भी तजारती और रीजन के तजारती मफाद जो हैं वो एक्सपेंड। लेकिन हम क्यों कश्मीर को जबरदस्ती अपने साथ मिलाने पे तुले हुए? आपको पूरी तारीख कश्मीर की पढ़नी नहीं, लेकिन वो तो आप उनका हक राय इस्तेमाल करें ना, जब इस्तेमाल किया गया था तो झगड़ा है। लेकिन अब सिचुएशन, अब कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदली। वो तो द कंट्री, अब उन्हें आजादी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है वो डेड नहीं है जब तक के इशू सेटल डाउन ना हो जाए। फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में शिमला एग्रीमेंट के तहत बायलेटरल रास्ते लेकिन बायलेटरल ताल्लुकात के नताइज बरामद हुए हैं या नहीं, पूरी वो हिस्ट्री भी 30 साल को आपकी देखनी पड़े। अगर इंडिया ये चाहता है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन सर इंडिया और पाकिस्तान तो ठीक, मगर कश्मीर भी तो कहीं एग्जिस्ट करता है ना, वहां पे भी तो लोग रहते हैं। वहां पे लोगों की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रही, मैं आवाम की बात कर रही हूँ कि अब उन्हें आजादी चाहिए, उनकी पाकिस्तान से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। देखिए, उन्होंने कभी आजादी डिमांड नहीं की है। अभी भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मुतालबा ये है कि उन्हें राइट ऑफ प्लेबिसिट दिया जाए, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने गारंटी की है। पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि उन रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कराया जाए। लेट द पीपल डिसाइड। लेकिन पहली चीज जो डिसाइड करनी है वो ये है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ये नहीं है, पहली जरूरत यह है कि वो आजादी, अपने हुकूक को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तिस्वाब राय के जरिए से। ये तो सेकेंडली बाद में सोचा जाएगा कि क्या शेप बनेगा। ओके, अब बोन कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। आपको लगता है कि बोन कॉन्फ्रेंस में ना जाने का डिसीजन ठीक था? That was the right direction and inevitable for Pakistan, इसलिए कि वो जिस तरह से अचीव करना चाहते थे, जो ऑब्जेक्टिव उनका था, मेरा ख्याल है वो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के इंटरेस्ट। लेकिन इट वाज अ प्लेटफॉर्म वेयर पाकिस्तान कुड स्टैंड एंड टॉक अबाउट इट्स इंटरेस्ट। बायकॉटिंग एनीथिंग इज नॉट द सोल्यूशन। देखिए, एक तो तरीका होता है कि पार्टिसिपेट होकर आदमी फोकस करे अपने इशू के ऊपर। एक ये होता है बायकॉट इज एज ए वेरी पावरफुल वेपन, उसके जरिए से भी मैसेज तो जाता है। और मैं ये समझता हूं बोन कॉन्फ्रेंस ने उस मैसेज को रिसीव किया है और कोई यानी उनकी मनसूबाबंदी कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान। लेकिन हम एक तरफ आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम सुपर पास का कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, वी आर केपेबल इनफ टू टेक आवर ओन डिसीजंस, और फिर आप बायकॉट करने की भी बात करते हैं। आपको नहीं लगता था कि पाकिस्तान को वो कट्टी करने की बजाय, नाराज हो जाने की बजाय वहां पे जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि देखें ये हमारा स्टांस है, हम आपके
ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وی ور ناٹ ان اے موڈ بٹ اسٹل وی آر ہیئر, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, سارٹ اٹ آؤٹ. کیونکہ اس میں 3 ممالک زیادہ اہم تھے, پاکستان, امریکہ اور افغانستان. تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہو سکتا تھا, کیونکہ اگر پاکستان اپنی ریپرزنٹیشن کو برقرار رکھتا. سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, سب سے زیادہ مرے ہمارے لوگ ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہمارا ہو رہا ہے, ہمارے حق کے نام پہ ہمیں ایڈ نہیں مل رہی. آپ کو نہیں لگتا ہمیں اپنی ریپرزنٹیشن دینی چاہیے تھی وہاں جا کے؟ بائیکاٹنگ, واٹ از بائیکاٹنگ؟ سمپلسٹ آنسر اس کا یہ ہے کہ بون کانفرنس میں ہمارے نہ جانے کے فیصلے کو پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے پسند کیا ہے, اسے انڈورس کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر عوام کی سپورٹ حاصل ہے بائیکاٹ کے فیصلے کو تو دس از دا رائٹ. تو کبھی کبھی ایک نان پاپولر ڈیسیژن بھی ملک کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے. یہ ایک نان پاپولر ڈیسیژن ہوتا اگر آپ بون کانفرنس میں جاتے, عوام کو بے شک کنونس نہیں کر پاتے. ایک نان پاپولر ڈیسیژن سے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کو اگر یقینی بنایا جاتا تو ان مسائل پہ پریکٹیکلی بات ہو سکتی تھی ان لوگوں کے سامنے, ان ممالک کے سامنے. لیکن ڈونٹ یو تھنک دیر از اے لٹل ڈس ایڈوانٹیج آف دس؟ میرا خیال ہے آپ نے سوال کے اندر سوال کریٹ کر دیا, جیسے کہتے ہیں وشس سرکل آپ نے کریٹ کیا ہے. جس فیصلے کو عوام نے انڈورس کیا ہو, جس فیصلے کو عوام نے ویلکم کیا ہو, جس فیصلے کو عوام نے سپورٹ کیا ہو, وہ کریکٹ ہے نیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ہمیں جہاں تک ڈپلومیسی کا سوال ہے, ظاہر ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. سر یہاں پہ میں ایک بریک لیتی ہوں, اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اینڈی خان صاحب, ٹھیک ہے عوام کے پوائنٹ آف ویوز میٹر کرتے ہیں, لیکن تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ کبھی کبھی حکومتیں, کبھی کبھی اسٹیٹس, ممالک ایسے ڈیسیژنز لیتی ہیں جن کو عوام انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ عوام ایموشنز کے ساتھ بھی ایٹ ٹائمز بات کرتی ہے. حکومتیں ایموشنلی ہوتی, ادارے ایموشنل نہیں ہوتے. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ایک ایموشنل ڈیسیژن ہے؟ ایموشنل نہیں ہے, بہت ریشنل ہے, اس کے اندر سوچ سمجھ کے کیا ہے. پہلے کابینہ کا فیصلہ تھا. لیکن آپ کے سابق وزیر خارجہ, وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بالکل غلط ڈیسیژن ہے. اور میرا خیال ہے جب تک وہ آپ کی پارٹی میں تھے, آپ کی پارٹی میں انہیں بڑا پسند کیا جاتا تھا, ان کی کمیونیکیشن سکلز کو, ان کے وربل سکلز کو بڑا انڈورس کیا جاتا تھا. اب اگر ان کی یہ رائے ہے کہ بون کانفرنس میں نہ جانا ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا, ایک پریکٹیکل ڈیسیژن نہیں تھا, اٹ واز این ایموشنل ڈیسیژن, تو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ ماسٹر آف ہز اون اوپینین, یہ تو ان کی اپنی رائے ہے. میں نے تو آپ کو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں اپنی رائے دے دی ہے. میں اس فیصلے کو صحیح سمجھتا ہوں جسے قوم کی حمایت حاصل ہو, جسے الیکٹڈ کیبنٹ نے ڈسائیڈ کیا ہو, اور اس کا آؤٹ پٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. 1 انچ بات آگے نہیں بڑھ سکی ہے بون کی کانفرنس میں. سارے ممالک شریک تھے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی اتنی بات مانتی ہے تو اسامہ بن لادن کی لاش بھی دکھوا دیتے نا عوام کو. نہیں, یہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے نا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. وی آر ناٹ ان دا پوزیشن, ہم سوورین نہیں ہے نا, آزاد نہیں ہے, امریکیوں کے آگے ہماری چلتی نہیں ہے. میری بات سنیں, وی آر ناٹ ان پوزیشن آف دا ڈیڈ باڈی, دیٹ واز ان دا ہینڈ آف دا امیریکنس. یہ تو فیصلہ ہونے کرنا تھا, تو آپ زبردستی اس کو ہمارے اوپر مسلط کر کے. ٹھیک ہے, میرا یہ آرگیومنٹ بھی غلط, دوسرا آرگیومنٹ کر لوں. اگر آپ پیپلز پارٹی عوام کی اتنی بات مانتی ہے, تو جب امریکی صدر نے آ کے اپنی قوم کے ساتھ ایڈریس کیا کہ اب اسامہ بن لادن کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے, اب ہم وار آن ٹیرر کو جیتنے کے در پہ آ گئے ہیں, تو ہمارے پریزیڈنٹ کہاں تھے؟ انہیں زحمت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ آئے اور عوام سے بات کریں؟ نہیں, لیکن کس مسئلے پہ بات کرتے؟ یہی جو یونیلیٹرل الیکشن ہوا 2 مئی کی رات کو, وہ کہاں پہ تھے؟ اس پہ تو آپ پاکستان کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا, ہمارے تو علم میں نہیں تھا. اگر اس ڈیسیژن میں کہ بون کانفرنس کے ڈیسیژن میں پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے کہ عوام نے جو کہا, عوام کو جو لگا ہم نے وہ کیا, کیونکہ ہم ان کے مینڈیٹ سے آئے ہیں, تو پھر اگر کسی انٹرنیشنل ریلیشن پہ عوام جواب چاہ رہی ہے آپ سے, تو آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے آ کے؟ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے اس پوائنٹ آف ویو میں ہمارا بھی فائدہ ہے, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو نکال لیں, اور جہاں عوام آپ سے جواب چاہتی ہے وہاں پہ آپ لوگ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. دیکھیں نا, بین الاقوامی برادری کے ساتھ ڈپلومیسی میں انوالوڈ ہیں, ہم تو فوکس کرتے ہیں اپنے ایشوز کے اوپر, اور ہم آئسولیشن میں نہیں ہے. پاکستان اگر آئسولیشن میں ہوتا تو سیکورٹی کونسل کا ممبر منتخب نہیں ہو جاتا. سو وی آر الائیو اینڈ وی آر واچفل آف دا سچویشن. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دوسری اقوام غلطیاں کرتی ہیں تو وہ ہم اس کی ریسپانسبلٹی تو نہیں لے سکتے ہیں.
لیکن جہاں تک دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں آپ دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان نے جس طرح سے بالکل پاکستان کا رول ہے، اور اسی رول کے لیے میرا خیال ہے آئی ایم گیٹنگ ویری ویری ایموشنل اباؤٹ اٹ کہ بھائی جب وہ رول ہے تو آپ کو جانا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ بون میں ہمیں جانا چاہیے تھا، بالکل جانا چاہیے تھا. ایک پلیٹ فارم سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے نا. میں نے تو پہلے آپ سے سوچ سمجھ کے نہیں، عوام کا فیصلہ. نہیں، عوام نے کہا نہیں جانا تو آپ نے کہا نہیں جانا. تو ظاہر ہے کہ ایک منتخب پارٹی، ایک پاپولر پارٹی، ایک پاپولر گورنمنٹ عوام کی جو ہے، تو عوام تو یہ بھی کہتی کہ بے نظیر کے قاتل بتا دیں کون ہے. تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، صحیح کہتی ہے عوام. وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. محترمہ شہید کی شہادت جو ہے کوئی ایک سمپل مسئلہ نہیں ہے. لیاقت علی کے قاتلوں کو پکڑا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہائی لیول پولیٹیکل قتل ہوئے ہیں ان کو پکڑا گیا. کیا اور ممالک اگر اس لیکن تو پھر آپ مان لینا کہ عوام کی ساری باتیں آپ لوگ نہیں مانتے نا، چند جو ہو سکتی ہیں وہ مان لیتے ہیں. عوام کی وہ باتیں مانتے ہیں جو ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے، جو ہماری ایک انتخابات میں جو ہم نے مینیفیسٹو پیش کیا تھا اس پر عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. عوام سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دا پیپل آف دا کنٹری. اب ظاہر ہے کہ جمہوری ناٹ ایموشنل، جمہوری نظام کے اندر ایک اقلیت بھی ہوتی ہے، ایک اکثریت بھی ہوتی ہے، اور دونوں عوام ہوتے ہیں. لیکن عوام کا شعور جو ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میمو گیٹ اسکینڈل میں آپ کے اٹارنی جنرل کی ایک اسٹیٹمنٹ یہ آئی ایک دن کہ دیکھیں ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتے. اگلے دن اسٹیٹمنٹ آ گئی دیکھیں وہ عدالت میں نہیں آ سکتے، وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ امیون ہیں، اور سپریم کورٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ میں کوٹ کر رہی ہوں، سپریم کورٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ سے کہے کہ وہ اپنا جواب دیں یا پھر وہ اس معاملے میں انوالو ہوں، کیونکہ جب تک پارلیمنٹ ہے، سپریم پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. دس از نن آف یور بزنس. یہ میسج کنوے کیا گیا سپریم کورٹ کو. تو بھٹو تو ایسے لیڈر تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلے جاتے تھے کورٹ، وہ تو اتنے ہمبل تھے. کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایسا ہے نا. آپ بالکل تو پھر اگر بھٹو اتنے ہمبل تھے یا وہ اتنی عزت بخشتے تھے پاکستان کی جوڈیشری کو، تو کیا زرداری صاحب اب اللہ نے انہیں صحت بخش دی ہے، آئی تھنک از فائن انف، تو انہیں نہیں لگتا 2-3 منٹ کے لیے چلے جائیں عدالت؟ دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ. میں سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ہوں، پریکٹسنگ لائر ہوں. جو مقدمہ زیر سماعت ہوتا ہے عدالت کے، اس پر کسی کو تبصرے سے گریز کرنا چاہیے. میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ فزیکل اپیرنس اگر وہ اپنی دے دیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو بتا دیا آپ کو کہ یہ فیصلہ ان کو کرنا ہوگا جو ان کے یعنی کورٹ آفیسر سے. لیکن آپ یہ ایگزامپل تو مانیں گے نا کہ اگر بھٹو جا سکتے تو زرداری سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن نہیں، وہ دوسرا ڈفرینٹ ہے، یہ ریلیونس نہیں ہے ان دونوں باتوں کی. یہ امیونٹی کا مسئلہ جو ہے، ریلیونس کیوں نہیں ہے مجھے یہ بتا دیں. بھائی اس لیے نہیں ہے کہ بھٹو صاحب ایکیوزڈ تھے. بھٹو صاحب وہاں کورٹ میں جو گئے ہیں بحیثیت ایکیوزڈ کے گئے ہیں، انہوں نے ایڈریس کیا ہے عدالت کو. آصف زرداری ملک کے پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا. کس مسئلے پہ؟ آپ اس بات کو کلیئر کر دیں، کہ اگر آپ کے اٹارنی جنرل ایک دن کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی طبیعت خراب ہے، وہ اس لیے نہیں جواب دے سکتے یا فزیکلی اپیئر نہیں ہو سکتے، اور دوسرے دن دیکھیں وہ ہو ہی نہیں سکتے، ہی از ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ. آپ کی پارٹی پالیسی 12 گھنٹے کے اندر بدل جاتی ہے. شروع میں میں نے بتا دیا کہ عدالت کے معاملات کو عدالت کے اندر رہنا چاہیے، اسے باہر لا کر انہیں سیاسی امور میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس پہ تبصرے سے میں گریز کروں گا. لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کی پالیسیز کا سوال ہے، بڑی کنسسٹنٹ پالیسیز ہیں. عدالتوں کا احترام ہم کرتے ہیں، عدالتوں کا مقام ہم ریکگنائز کرتے ہیں. عدالت کی آزادی کی بحالی میں پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کوئی دوسری پارٹی کلیم نہیں کر سکتی ہے. اور جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں عدالتوں کے فیصلہ کا احترام کیا ہے. ابھی تک ایک وزیر جیل کے اندر ہے، اسے بیل نہیں ملی ہے. جس کو بھی سمن کیا ہے وہاں عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر میں جس میں آپ بات کر رہی ہیں میمو ایشو کے حوالے سے، یہ زیر سماعت ہے. لیٹ اس ویٹ دا ججمنٹ آف the Supreme Court and government will respect it. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اینڈی خان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے دیکھا اینڈی خان صاحب سے میں نے کوشش کی کہ میں ان ڈیپتھ بات کر سکوں. انہوں نے بڑا پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی آنسر کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ایکچولی عوام کی سیاست ہے یا ان کی اپنی سیاست ہے یا کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں؟ پلیز ٹرائی ٹو جج اٹ. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.